تم کربلا محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سب سے پہلے ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ولادت باب الحوائج قمر بن ہاشم شہنشاہ وفا اور دیگر اعیاد جو ماہ مبارک شعبان میں ہیں، ان تمام عیدوں کی مناسبت سے سب سے پہلے منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں، ثانیاً ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی، حضرت آیت اللہ سیستانی، تمام مراجع اعظام اور علماء کرام کی خدمت میں، اور ثالثاً آپ تمام مؤمنین اور عاشقان اہل بیت کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ یقیناً حسین کا بھی تھوڑا بہت تذکرہ کرنا ہے اور باب الحوائج کا بھی تھوڑا بہت تذکرہ کروں گا، کیونکہ یہ دونوں مناسبتوں کو جمع کیا ہے۔ حسین وہ ہستی ہے کہ جو نہ فقط بنی نوع انسان کو نجات دیتے ہیں، نہ فقط بنی نوع انسان کو شفاعت بخشتے ہیں، بلکہ حسین تو وہ ہستی ہے جو فرشتوں کو بھی نجات عنایت کرتی ہے۔ حسین کی فضیلت کون بیان کر سکتا ہے؟ کس زبان میں یہ طاقت ہے کہ وہ حسین کی فضیلت کو بیان کرے؟ حسین وہ ہستی ہے کہ جس کی فضیلت خدا نے قرآن میں بیان کی ہے۔ حسین وہ ہستی ہے جس کی فضیلت رسول گرامی بیان کر چکے ہیں۔ حسین وہ ہستی ہے جس کی فضیلت امام علی علیہ السلام بیان کر چکے ہیں۔ تو کس زبان کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ حسین کے فضائل کو بیان کریں؟ حسین کے فضائل خداوند متعال نے قرآن میں کبھی حسین کی طہارت کا اعلان کیا، خدا نے قرآن میں کبھی حسین کی صداقت کا اعلان کیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے: ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ بجا قرآن میں فضائل حسین حسین کی ولادت کے بعد امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدا کے حکم سے جو جہنمیوں کے اوپر جو آگ برس رہی تھی، اس آگ کو بھی خاموش کیا حسین کے صدقے میں، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو جس طرح آپ نے اپنے امام بارگاہ کو لائٹوں کے ذریعے سے چراغاں کیا ہوا ہے، خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ جنت کو زینت دیں، کیونکہ آج حسین کی ولادت ہے۔ عزیزان محترم، یہ محافل، یہ مجالس ہم اور آپ کو حسین کا پیغام لینے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے آپ حسین سے محبت کا اظہار کریں، ٹھیک ہے آپ حسین کے فضائل کو بیان کریں، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم اور آپ حسین کی سیرت کو اپنائیں۔ سیرت کو اگر ہم نہ اپنائیں، فضائل صرف ہم سنتے رہیں،
پھر ہم کامیاب نہیں ہے عزیزان محترم. اور استقبال کو اگر خوف ہے تو ایسے جوان سے ہے جو حسین کی سیرت پر چلنے والا ہو. محافل و مجالس ہوتی ہیں بلوچستان میں، امام بارگاہ بھر جاتے ہیں، اچھی بات ہے، جزاک اللہ، خدا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن آپ کی مساجد جس طرح محافل کے اندر آپ اس طرح جمع ہوتے ہیں، مساجد میں نماز میں نظر نہیں آتے عزیزان محترم، نماز میں نظر نہیں آتے ہیں. اگر آپ حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین نے اس جنگ کے عالم میں کربلا میں نماز برپا کر کے بتا دیا ہماری جنگ دشمن سے اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے ہے. لیکن ہمارے جوان مسجدوں سے دور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان محافل کو فقط فضائل بیان کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. لہذا یہ محافل اور یہ مجالس پیغام حسینی کو بیان کر کے اس کو اپنانے کا ہے. سیرت حسینی کو اپنائیں، سیرت عربی کو اپنائیں، تب دشمن کے دل میں آپ کا خوف بیٹھ سکتا ہے. جب آپ کے دل میں خدا کا خوف بیٹھے گا تو دشمن کے دل میں آپ کا خوف خود بخود بیٹھ جائے گا. آپ فکر حسینی کو اپنائیں گے تو آپ کسی باطل سے کوئی خوف نہیں کھائیں گے. لیکن فکر حسینی کو نہیں اپنائیں گے تو ہر باطل سے آپ خوف کھائیں گے، آپ ڈرنے لگیں گے. لیکن جو انسان خدا سے خوف کھاتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے. بس خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے شاعر کہتا ہے، درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، بر محمد وآل محمد بلند الصلوات. یہاں جگہ نہیں ہے، آپ وہیں رک جائیں، بیٹھ جائیں. بر محمد وآل محمد بلند الصلوات. تشریف رکھیں آپ لوگ، تشریف رکھیں. حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت. بس حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے. یزید حسین کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا لیکن حسین تو نہیں مٹا، لیکن یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. جو مٹ گیا وہ حسین ہے، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. حسین کو مٹانے کی بہت کوشش کی یزید نے، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے. حسین کے چاہنے والے آج بھی حسین حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں. یزیدی مار کے اپنا عطا پتہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق یزید سے ہے، اور حسین والے شہادت پیش کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے. شہادتوں سے خوف نہیں کھانا عزیزان محترم. ابھی پشاور کے اندر بہت سے مومنین شہید ہوئے، واقعاً قابل افسوس ہے، لیکن شہادت ہمارا ورثہ ہے. لیکن حسین کی سیرت کو سمجھ کر، حسین کے کردار کو سمجھ کر شہادتوں سے خوف نہیں کھانا ہے. ہم نے اہل بیت کی محبت کو کسی صورت چھوڑنی نہیں ہے. حضرت عباس علمدار سے جو بڑا درس ہم اور آپ کے لیے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ دین کی حمایت کرنا. واللہ ان قطعتم یمینی انی محامی عبدا عن دینی. حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا دایاں ہاتھ کاٹا جائے، میرا بایاں ہاتھ کاٹا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، لیکن میں دین کی حمایت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا. عباس کا سب سے بڑا درس اور آپ کے لیے ہے کہ دین کے ساتھ رہیں، دین کی حمایت کرتے رہیں. اگر دین کے ساتھ نہیں رہیں گے تو پھر آپ اور حیوان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کھاتا پیتا تو حیوان بھی ہے، آپ بھی ہیں،
جو ہے حیوانات کے اندر دین نہیں ہے، انسان کے اندر دین ہے۔ اسی دین کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں۔ جو ذوق شاعری رکھتے ہیں، ابھی اس حاجی صاحب نے واقعاً اگرچہ بوڑھے ہیں لیکن اس کا دل جوان ہے، سارے جوان سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں۔ واقعاً اس بزرگ آدمی کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کس جذبے کا اظہار کیا انہوں نے۔ شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے قسم کی آس کہتے ہیں۔ دانی صاحب، شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے قسم کی آس کہتے ہیں۔ یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں، یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں، اسے عرض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں۔ بس حضرت عباس کا جو درس ہے ہم اور آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ دین کے اوپر جب وقت پڑتا ہے تو دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا، دین کی حمایت کرنا۔ لیکن اس کے لیے جگر چاہیے، اس کے لیے معرفت چاہیے، اس کے لیے اخلاص چاہیے، اس کے لیے تقوی چاہیے۔ جس انسان کے اندر اخلاص ہو، تقوی ہو، معرفت ہو، وہ دین کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان دین کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ جب تک ان کی دنیا داری چل رہی ہوتی ہے سب دین دین کہتے ہیں، سب اسلام اسلام کہتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک ان کی دنیا داری چل رہی ہے۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ جب تک ان کی دنیا داری چل رہی ہوتی ہے، دیندار بنے ہوتے ہیں، مسلمان بنے ہوتے ہیں، اسلام کے حامی اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن جب بھی دین کے اوپر کڑا وقت آتا ہے تو قلت دیانون، دیندار بہت کم نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ان کے اندر ایمان نہیں ہے، انہوں نے دین کی معرفت حاصل نہیں کی ہے، انہوں نے حسین کو نہیں سمجھا ہے، انہوں نے کربلا کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر کربلا کو سمجھ لیا ہوتا، اگر حسین کو سمجھ لیا ہوتا تو دین کے لیے کٹ مرنے کے لیے وہ مجھ سے اجتناب نہیں کرتا۔ دیکھیں، فرزندان امام حسین حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، تو کیا فرماتے تھے؟ موت احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ ہم شیرین سمجھتے ہیں موت کو۔ جس کو معرفت ہو دین کی وہ پھر مرنے سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ شہادت کی موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ تو بس حضرت عباس کا جو درس زندگی سے ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ دین کی حمایت کرتے رہنا۔ آج کا پیغام میرا آپ کے لیے یہی ہے کہ ہمیشہ دین کے ساتھ رہیں، دین کی حمایت کریں، دین کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز دانش صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی معصومین علیہ السلام معصوم ہیں، عصمت کے درجے پہ ہیں، ہم کہاں اور معصوم کہاں؟ حضرت عباس تو معصوموں کے سب میں نہیں ہے نا، نہیں ہے نا؟ یہ جو بہانے لوگ کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری تو معصوم نہیں ہے نا، حضرت عمار یاسر تو معصوم نہیں ہے نا، لیکن کس انداز سے انہوں نے سیرت اہل بیت علیہ السلام کو اپنایا کہ جو سلمان تھے اس کو کہا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اس انداز سے کردار اور سیرت کو اپنایا، کردار دکھایا، سیرت دکھایا کہ السلمان منا اہل البیت کہا۔ کمال یہ ہے کہ مثلا اہل بیت کہیں کہ فلاں گارڈ میں جو مومن رہتا ہے وہ ہم سے ہے، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کمال یہ ہے کہ
اہل بیت میں سے کوئی کہے کہ فلاں شخص میرا ہے، بس ایک پیغام یہ ہے۔ دوسرا درس جو حضرت عباس کی زندگی سے ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرنا ہے۔ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ حضرت عباس سے سیکھے۔ حضرت عباس نے کربلا میں اپنے مولا و آقا امام حسین جو اس کے وقت کے امام تھے کس انداز سے اطاعت کی۔ اگرچہ حضرت عباس شجاعت کے میدان میں سب سے آگے تھے، بہادر شخص تھے، لیکن اس اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ مولا کے حکم کے بغیر کہیں پر اس نے شجاعت نہیں دکھائی۔ ورنہ ہم میں سے ہمارے ہاتھ ایسا ہے کہ کچھ طاقت ہمارے اندر آتی ہے تو ہم مولا کے حکم کے بغیر، ہمارے بزرگان کے حکم کے بغیر ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہترین طاقت اور بہترین اطاعت وہ ہے جو اپنے مولا کی اطاعت کے مطابق ہو، حکم کے مطابق ہو۔ آج ہم اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کر رہے ہیں کیا؟ حضرت عباس نے کس انداز سے اپنے وقت امام کی اطاعت کی؟ کہتے ہیں نا کہ حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی کربلا میں۔ اگر حضرت عباس کو جنگ کی اجازت ملتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہو جاتا۔ لہذا سب سے بڑا درس حضرت عباس کا ہم اور آپ کے لیے ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کرنا۔ آج ہم اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریباں جھانک کے دیکھے۔ ہر کوئی، مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر تو سختی کے ساتھ کڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بلایا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو درست کر لے تو آپ کا معاشرہ خود بخود درست ہوگا۔ بس دعا کرتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مجھے شگر میں جانا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس محفل کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کو سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، قیامت کے دن محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے آبان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، بر محمد و آل محمد بلند السلام۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ انتہائی بامانی خطابت فرما رہے تھے جناب شیخ عباد انصاری صاحب۔ اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جسے پورے بلتستان میں محفلوں کی جان سمجھا جاتا ہے۔ انتہائی مصروف وقت گزارتے ہیں، مزید 2-3 جگہوں پہ شاید ٹائم کیا ہوا ہے دانش صاحب نے، تو میں جناب احسان علی دانش صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ بات کریں گی پتہ نہیں ایک زبردست آگو بن گیا ہے او محمد تیرنا یا فراد مامون بسیم پتہ سے موبیلی چی فون بس بیان الناس سنا علی زرین بن سؤال جنا علی قادر زرین بن يعني چی فون بسیم زي دانش تھونا رہی سفارش بس فون زر ہے زر زرنا یا زر تثبت ہے ان بہرحال جو توفیق اللہ کا فضل و کرم میں آ گیا آپ سب کے سامنے، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ إذا يدي شاعر بيرفض عشان تغرز على كذا بخصوص على كذا ما نارك حسمان چیز دیگه جا پوشن یه تو چوب بالا هم پاکستانی یه واحدا خصمانی شهرت توپینی شهرت میں تو این زبانی کمت نادی کنسرت ما حالا خصمانی کلی خلیلی سی کم از کم پورا بسد
نا ریڈیو نے کرتا نی نا غلط فیمی می چکتا ہے دی بلکستان نے نی نا غلط فیمی نا یعنی پاور کے ذریعے بیچ کے مگر تے غلط فیمی میں یا پاڑ نہیں دلچسپی کی بات ہے اور تو ماشاء صاحب کی گئی تھی میر وائس سے وانا لا پروگرام شامل پرو پہلے دانش دین کیا دو مزز دو سو روپے پہ سو روپے زیر بن زمان نا اس کی شوق خدا کا شکر سنابے کچھ کے بھی نظر ہے دی باشا سے چپ نہ لگا ہوا رب میں نظر یہاں دانش نہیں تو نا یا جاتا سامنے ہے وانا فریشتنا شکریہ نبدون دی باشا سے گفتگو میں نو پھیکما میں تو ریتا دیکھا ازا خالی نے یہ سب سن مجھ کی زبان در بنا نہ سمجھ یہ بس مجھ نے ہونی پر تے ریتا سے دانش بام بندہ نہ باڑا یہ مسجد کو مسجد ہو سکتا دو در سمجھنے نہ یہ سر کا نظر کاش یہ بس مسجد کو ہمیں کام سے کشے دو تصمیمی یہ نظر میں اور تو سے دیکھا باشر جماعت شخص پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ بھی پڑھے لکھے پاڑھوں کے لوگ جتنا زمانہ بیت زرمیت بیت نا مامو سے سکنا بندہ حسن آبادی مقالے سے دو سا شاعر اہل بیت چکن پر جوش ملی آبادی سے ادب ادب نہ تعلق میں کھن بلنگا سے جوش سے شاعر چکن پر جو سے مرسیہ نگالیو میرانی سے تھولما بسلی دے بالا جوش سے مرسیہ نا دے جوشی منی کڑے میں زیر بغامہ جوش اتنا نیچے سے استعمال کر جوش حسین کو جوش کی نظر سے دیکھو دیو صاحب نے کہا تو میں نے کلام سے اتنی مرضی بہت زیادہ بہت بنایا خوش دنیا امام زمانہ باز بلند سلوات پشاور دی واقعہ سنتی واقعہ نہیں مقام اپسی کر چکے دیو شبادی بینو حضرت عباس علمداری تذکرہ دی قامت چی کسنا شاعر انقلاب شاعر اعظم شاعر اہل بیت حضرت جوش ملی آبادی نے پہلی بار جدید مسجد کی بنیاد رکھی پہلی بار جدید مسجد کی بنیاد رکھی پھر اسی بنیاد پر ایک پرشکوہ محل کو انہوں نے خود کھڑا کیا شعر و ادب کے قلمرو میں جوش کی حکومت کل بھی قائم تھی آج بھی ہے اور رہے گی مستقبل میں رہے گی اچھا چونکہ بڑے تمطلب کے ساتھ حریت کے جس پرچم کو انہوں نے بلند کیا تھا وہ آج بھی سر بلندی کے ساتھ لہرا رہا ہے جوش صاحب کربلا اور اس کے 72 جانشینوں پر نظم و نثر کی صورت میں ہر بخاری نے اپنی مثال سے بڑھ کر حق ادا کرنے کی کوشش کی مگر مرثیہ نگاری میں خدائے سخن میر انیس نے اس واقعے کو اپنے حسن بیان سے 7ویں آسمان تک پہنچایا اس کے باوجود جدید نقادوں کا خیال ہے کہ جو کچھ میر انیس کے پاس تھا وہ سب کچھ جوش کے پاس ہے اور جو کچھ جوش کے پاس ہے وہ میر انیس کے پاس نہیں ہے آپ سنتے جائیے انیس کی طرح لفظ گری میں جوش ثانی نہیں رکھتے توجہ چاہتا ہوں بڑے کام کی بات ہے علماء ماشاءاللہ سے تقریریں ہمیشہ کرتے ہیں مگر یہ نئی چیز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں انیس کی طرح لفظ گری میں جوش ثانی نہیں رکھتے ہیں کبھی جوش کی مرضی والی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کریں اگر آپ اوریجنل کیا ہے تو جوش کی مرضی والی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کریں نادیہ و چپ چھپا اغالین کو خطاب رکھن کو مثال طور پر خوصی کربلائی واقعز امام حسین ست نبی آد رسول بہادر الفامیدہ سام دکتر یعنی سام دکتر ویدہ جوہر میشی دکتر تعلیم جوہری دوا غاچی میشوسم چی دکتر جوشی چیز رہے انیس کی طرح لفظ گری میں جوش ثانی نہیں رکھتے ہیں کبھی جوش کی مرضی والی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر تو اندازہ ہوگا کہ صرف امام عالی مقام کو یعنی 208 مختلف بامانہ ناموں سے پکارا ہے 208 بامانہ ناموں سے پکارا ہے اس سے ایک تو جوش کی اپنی علمی و عددی استعداد کا اندازہ ہوتا ہے دوسرا امام عالی مقام سے مودت و محبت کی جھلک نظر آتی ہے اچھا قواد والے ہر سال یہاں جشن کرتے ہیں مجھے بلاتے ہیں میں آتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے اور یہ عظیم الشان جلسہ یہیں سجاتا ہے جس کے علم کے فریرے سال بھر پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں ہے نا ذہن میں پشاور رکھے پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں آج ہی یعنی 3 اور 4 شعبان کو سارا قواد تو یہاں جمع ہے میرے سامنے آخر اس اہتمام سے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی
سوال ہے جوش کو اس بات کی خبر تھی، مجھے نہیں جوش کو، کہ ہر دور میں مخالف گروہ سرگرم رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح کربلا والوں کے نام لوگوں کے اذہان سے محو ہو جائے، کسی نہ کسی طرح۔ مگر ایسا کیسے ہو؟ پھڑپھڑا رہے ہیں، سنتے جائیں۔ جوش کہتا ہے ہر چند اہل جوش نے چاہا یہ بارہا، ہو جائیں محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ جل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے۔ جوش شہر کے منظور مسجد کی تعداد وہ ہے جن میں آوازیں حسین والانقلاب، مواجد فکر، وحدت انسانی، طلوع فکر، عظمت انسان، موت، پانی اور آگ شامل ہے۔ جوش سے قبل کربلا ایک بین کا نام تھا، جوش سے قبل کربلا ایک بین کا نام تھا، رونے دھونے کا نام تھا، بین کا نام تھا جس میں آنسو، غم، پریشانی، کرب، دھوپ، صحرا، پیاس، زخم اور خون ہوتے تھے۔ مگر کیا ہو گیا؟ مگر جب جوش نے مرثیے لکھے تو ان میں ان چیزوں کے ساتھ سیرت امام علی مقام میں عزم، بے خوفی، شجاعت، بہادری، صبر، استقلال کی تصویر سامنے آنے لگی، بہادری سامنے آنے لگی۔ اب یہاں بین کی بات نہیں ہے، آگے سنتے جائیں۔ دنیا والوں کی مزاج و رواج اور سوچ و ہوش میں تبدیلی آنے لگی۔ اب ذرا یہ بند دیکھیں جس نے امام علی مقام کی مظلومیت نہیں بلکہ بہادری اور جوش و جذبے کی داستان کیسے بیان کی ہے۔ قربان تیرے نام کے اے میرے بہادر، قربان تیرے نام کے اے میرے بہادر، تو جان سیاست تو ایمان تکبر، معلوم تھا باطل کے مٹانے کا تجھے گر، کرتا ہے تیری ذات پہ اسلام تفاخر، اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ صداقت کا سبق تھا، تلوار کے نیچے بھی وہی کلمہ حق تھا، تلوار کے نیچے بھی وہی کلمہ حق تھا۔ پھر آگے شعلے کو سیاہی سے ملایا نہیں تو نے، شعلے کو سیاہی سے ملایا نہیں تو نے، سر کفر کی چوکھٹ پہ جھکایا نہیں تو نے، وہ کون سا غم تھا جو اٹھایا نہیں تو نے، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا نہیں تو نے، دامان وفا گر کے شریروں میں نہ چھوڑا، جو راستہ سیدھا تھا وہ تیروں میں نہ چھوڑا۔ آگے علامہ ضمیر اختر نقوی جوش کے مرثیہ والی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جوش ترقو، صاحبو، آزاد خیال اور بے باک شاعر ہیں، سچی بات کہنے میں وہ کبھی بھی چوکتے نہیں، جو کہنا ہوتا ہے وہ منہ پر کہہ دیتے ہیں، گرج اور برس کر کہتے ہیں۔ جوش منافقت کو پسند نہیں کرتے، وہ منافقین سے نفرت کرتے ہیں، منافقت کو پسند نہیں کرتے، وہ منافقین سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ جذبہ بھی ان کے مرثیے میں شدت کے ساتھ ابھر کر آیا ہے۔ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد پیش آنے والے رویے کے خلاف امام حسین کو کربلا میں قیام کرنا پڑا۔ جوش نے اپنے تمام مرثیوں میں منافقین کے چہرے سے نقاب اٹھائی ہے۔ اب سنتے جائیے کیا کہتے ہیں جوش۔ اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مؤرخ کی زبان، اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مؤرخ کی زبان، بعد پیغمبر ہوئی تھی جس طرح سرگوشیاں، چھا گیا تھا ہر طرف کس طرح دولت کا دھواں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، اب بھی ان امواج میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا۔ اور ذرا یہ دیکھیں کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نان شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دارین پیغمبری سے جنگ تھی، اور جس کا قرآن میں ہے ذکر مستعوری سے جنگ تھی۔ کب نفاق ارباب حق سے برسرے بیکار تھا، وہ خدا پر آخری لاکھ و حول کا وار تھا، خدا پر آخری لاکھ و حول کا وار تھا، اور کفر نے کاٹا نہیں تھا مصحف ناطق کا سر، اصل میں قرآن کو پھینکا گیا تھا پھاڑ کر، اصل میں قرآن وہ پھینکا گیا تھا پھاڑ کر، حملہ آور ابن حیدر پر نہ تھے ارباب شر، ضرب تھی وہ اصل میں اسلام کی بنیاد پر، ضرب تھی اصل میں اسلام کی بنیاد پر، چند جابازوں کی جانب رخ نہ تھا آفات کا، دن پہ وہ در اصل دعویٰ تھا اندھیری رات کا، دن پہ در اصل دعویٰ تھا اندھیری رات کا۔ واقع کربلا ایک مسلسل درس کا نام ہے، ابھی شیخ صاحب نے خطاب میں کہا تھا جہاں سے تمام اسلامی اصول سیکھے جا سکتے ہیں، مگر ہم نہ صرف تن آسان ہو گئے ہیں، تن آسان، بلکہ کیا ہو گئے ہیں، بلکہ صرف گفتار کے غازی بنے رہے ہیں اور کردار کو پس کچھ ڈالتے ہیں، مجھ سمیت پس کچھ ڈال دیا ہے، ہمارے نام اور کام میں بڑا فرق آیا ہے۔ آج اس ملک میں تمام شعبۂ زندگی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا،
یہ سب اپنے گریباں میں جانتے ہیں تو ہمیں خود اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور کربلا کہاں ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. جوش ایک بے باک شاعر ہے اور کم کرج کر کہنے میں ذرا برابر کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر پیر حوادث کا نشانہ, کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر شیر ترانہ, اور تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا خزانہ, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جری ہو, لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو. آخری دو بند سنا کر دنیا میں حق و باطل کی جنگ جاری و ساری تھی اور جاری رہے گی, مگر جس عزم ہمت پر کی جرأت کے ساتھ ہزاروں مسلح فوج کے سامنے جیسے امام علی مقام ڈٹ گئے, ایسی مثال ملنا ممکن نہیں. تاریخ آج تک اس واقعے کی گواہی دے رہی ہے. اب جوش کا انداز دیکھیے. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم, دشت ثبات عزم ہے دشت بلا و غم, صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم, اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم, جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے, جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. اور آخری بند کہ جوش اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ کائنات کی گردش لیل نہار کوئی ایسا زمانہ دکھائے گی جس زمانے میں لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی, لوگ نیند سے بیدار ہو جائیں گے اور عالم بیداری میں اعلان کریں گے. کیا عالم بیداری میں کیا اعلان کریں گے؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے حسین, کیا بات ہے سر, واہ 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 واہ, کیا صرف مسلمان کے پیارے حسین, چرخے نوئے بشر کے تارے حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. زید اللہ کشی معمول تنسیتا محمد آل محمد صلوات. ان کے سامنے میں یہ اشعار رہا ہوں. نیچوسی سن شربی اولپو ناچ دریانا تمت, نیچوسی سن شربی اولپو ناچ دریانا تمت, نیس نینگین گامت نیوتپو ناچ دریانا تمت, کیا بات ہے, نیس نینگین گامت نیوتپو ناچ دریانا تمت, ناتری سنین جان سے تقرین سون سے ناپورتا موسا, ناتری سنین جان سے تقرین سون سے ناپورتا موسا, کارتری ناتا میتروت پو ناچی دریانا تمت, کارتری ناتا میتروت پو ناچی دریانا تمت, اور سکم سے نا چی خوشی تھونا یو حسین اس کا درے, سکم سے نا چی خوشی تھونا یو حسین اس کا درے, کن پلا ہی اومی پلوت پو ناچی دریانا تمت, کن پلا ہی اومی پلوت پو ناچی دریانا تمت. اور ارگاز بلا فچول وحلا کعبه سیکا اخ اتاما با, ارگاز بلا فچول وحلا کعبه سیکا اخ اتاما با, مسجدین بم بھاما خود بو ناچی دریانا تمت, مسجدین بم بھاما خود بو ناچی دریانا تمت. نیجو خلقون پانے یمبو سود ہدے شد سن بسے, نیجو خلقون پانے یمبو سود ہدے شد سن بسے, سوما اوس پتامیر خود بو ناچی دریانا تمت, سوما اوس پتامیر خود بو ناچی دریانا تمت. شاه نصر نشست نظم سے یعنی در سولا بیاره, شاه نصر نشست نظم سے یعنی در سولا بیاره, رکوی ابانا کوئی توپو ناچی دریانا تمت, رکوی ابانا کوئی توپو شاه نصر نشست نظم سے یعنی در سولا بیاره, رکوی ابانا کوئی توپو ناچی دریانا تمت. Olmuyor deniz ki Rabbin o komluk silimi. Olmuyor deniz ki Rabbin o komluk silimi. Mahşerin nüngi koşat bu. Naçizer yana kumar. Mahşerin nüngi koşat bu naçizer. Yana kumar बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत अच्छा लगा. अगरचे मुझे बहुत अच्छा में ज़्यादा है नहीं दिखा. नहीं दूर नहीं मिची क्यों सुना ले दूर पर लोग सुना ले मुद्दों सुना. और ना इधर पार्ट पर बहुत चिकन गाल होना है चौक पे. क्या कोई रजब और इस्माइल मेरे साथी हैं, सबका आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया. अस्सलाम वालेकुम. وہ انتہائی خوبصورت مقالہ اور کلام پیش کر رہے تھے جناب احسان علی عانی صاحب. اب میں
تھوڑی بہت گنجائش یوں نہ رہے باہر کافی بھی نہ سو جائے